اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دجال اور سفید محل۔ صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ مدینہ منورہ سے باہر جبل احد اور جرف نامی وادی کے درمیان ہی گردش کرتا رہے گا، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش پر اسے فرشتے مدینہ سے دھکیل دیں گے۔ متعدد روایات میں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھے گا، جو تلوار لیے کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، جبکہ بعض روایات میں ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جبل احد تک دجال کی آمد کا پتہ چلتا ہے، جہاں سے وہ واپس مدینہ کی شور زدہ زمین یعنی جرف کے مقام پر چلا جائے گا اور وہیں اپنا خیمہ گاڑے گا۔ اکثر روایات میں اس شور زدہ زمین کو سرخ ٹیلہ بھی کہا گیا ہے۔ اگر روایات میں تطبیق کی جائے تو اندازاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں داخلے کی بار بار کوشش کرے گا، کیونکہ خیمہ گاڑنے سے مراد یہی ہے۔ اگر وہ پہلی بار ناکام ہو جائے تو شہر مدینہ کو چھوڑ جائے۔ البتہ خیمہ گاڑنے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ وہ مدینہ میں داخل ضرور ہو جائے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، جن پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور مستدرک امام حاکم کی روایت کے مطابق فرشتے اسے داخل ہونے سے روک رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ میں مشرق کی جانب سے داخل ہونا چاہے گا، مگر بارہا کوشش کے اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، اور وہ مدینہ کے شمال میں واقع جبل احد کے عقب میں چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق دجال جبل احد کے پیچھے ٹھہرے گا۔ حضرت محجن بن الادرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الاخلاص وما یوم الاخلاص، یوم الاخلاص وما یوم الاخلاص۔ کسی نے پوچھا، یہ یوم الاخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، کیا اس قصر عبیز یعنی سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتہ کو مقرر پائے گا۔ چنانچہ سبخۃ جرف نامی پہاڑ کے کنارے کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور فاسق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ گنہگاروں سے پاک ہو جائے گا، اور یہی یوم الاخلاص چھٹکارے یا نجات کا دن ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے، جس کی بلندی 3533 فٹ ہے۔ مذکورہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ جبل احد پر چڑھے گا، گویا کہ وہ مدینہ منورہ کو جبل احد پر چڑھ کر ہی دیکھ سکے گا، اور وہاں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ کیا اس قصر عبیز سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ جبل احد کا مدینہ منورہ سے فاصلہ 5 کلومیٹر ہے۔ اس زمینی مسافت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال محض مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہر مدینہ سے 5 کلومیٹر باہر تک رہ جائے گا۔ اسی لیے وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا۔ یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں سمت قبلہ جنوب کی جانب ہے، اور اس اعتبار سے جبل احد شمال میں یعنی مسجد نبوی کے عقب میں واقع ہے۔ اس جغرافیائی حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال جب جبل احد پر چڑھے گا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا تو اس کے منہ عین کعبہ کی جانب ہوگا، یعنی کہ سمت
جنوب کی طرف۔ 1414 ہجری بمطابق 1994 تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری موجودہ توسیع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر عبیز یعنی سفید محل کی پیش گوئی بھی مکمل ہو چکی ہے کہ اب مسجد نبوی کو اگر جبل احد کی جانب سے دیکھا جائے تو وہ گویا سفید محل معلوم ہوتی ہے۔ گزشتہ صدی میں سائنس کی ترقی کے بعد فضا اور خلا سے بارہا ایسی تصاویر لی گئی ہیں جن سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سفید محل دکھائی دیتی ہے۔ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور امام احمد بن حنبل نے بروز جمعہ 12 ربیع الاول 241 ہجری بمطابق 2 اگست 855 عیسوی کو بغداد میں وفات پائی ہے۔ گویا کہ یہ حدیث مبارکہ 1173 قمری سالوں مطابق ہجری کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ 25 جون 2017 کو امریکی خلائی ادارے ناسا کی تحقیقی مشن ایکسپیڈیشن 52 کریو نے خلا سے 48 درجہ زاویہ پر نیکون D4 الیکٹرانک سٹل کیمرہ کے 1150 ملی میٹر لینس کی مدد سے عالمی وقت کے مطابق دوپہر 1:12 اور 45 سیکنڈ پر ایک نادر تصویر لی جس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید محل دکھائی دیتی ہے جس کے شمال میں جبل احد سرخ رنگ میں دکھائی دے رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔